السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج کی کلاس میں ہم نے پڑھنا ہے نون ساکن و مشدد و تنوین کے قواعد۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں نون مشدد پر غنہ کرنا ضروری ہے، جیسے انا وغیرہ۔ نون ساکن و تنوین کے 4 قواعد ہیں، تو ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ اب دیکھتے ہیں اظہار کسے کہتے ہیں اور اظہار کس جگہ ہوتا ہے۔ اظہار اصطلاحی تعریف، نون ساکن و تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ غنہ کے بغیر ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ نون ساکن و تنوین کے اظہار کا قاعدہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون ساکن و تنوین کے اظہار کا قاعدہ کیا ہے، یعنی اظہار کس جگہ پہ ہوگا۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، جیسے ینعونا، من آمنا، عذابا علیما وغیرہ۔ اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کتنے تھے؟ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ نون ساکن کا دوسرا قاعدہ ہے ادغام۔ نون ساکن و تنوین کے ادغام کا قاعدہ۔ اب دیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے ادغام کا قاعدہ کیا ہے، یعنی ادغام کس جگہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں، آگے ادغام کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غنہ کے ساتھ ادغام، نمبر 2 بلا غنہ ادغام۔ غنہ کے ساتھ ادغام، نون ساکن و تنوین کے بعد اگر یا، واو، میم اور نون میں سے، یعنی یا، واو، میم، نون میں سے 4 حروف، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، جیسے ایگزامپل میں بھی بتایا گیا ہے، جیسے میں یقولو، تو منوال وغیرہ۔ اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اس کی بلا غنہ ادغام۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کے بغیر ادغام ہوگا، جیسے اللیسا، اللیسا، الف کو کس کے ساتھ کرنا ہے؟ لام کے ساتھ، اللیسا۔ اور اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام تام کہیں گے۔ پہلے میں کیا تھا؟ جس کے ساتھ غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے وہاں یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کے ساتھ ہوگا، اور جہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا وہاں پہ لام یا را میں سے کوئی حرف آئے۔ تو اب دیکھتے ہیں ادغام کی شرط کیا ہے۔ اس ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حروف یعنی یومن میں سے، حروف یومن میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو۔ حروف یومن کون سے تھے؟ یا، واو، میم اور نون، جو پہلے ہم اوپر 4 حرف پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اظہار ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسے کلمات صرف 4 ہیں جن میں
مطلق اظہار ہوا ہے، ادغام نہیں ہوا، اور وہ یہ ہیں کنوان، سنوان، الدنیا، بنیان۔ ان تینوں میں کیا ہوا ہے؟ مطلق اظہار ہوا ہے، ادغام نہیں ہوا۔ نون ساکن و تنوین کا قاعدہ نمبر 3 ہے اقلاب۔ اقلاب لغوی معنی ہے بدلنا۔ اصطلاحی تعریف: نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے، خواہ ایک کلمے میں یا 2 کلموں میں، تو نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے تنبت، من بخل، قوما بورا وغیرہ۔ نون ساکن و تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے اخفا۔ اصطلاحی تعریف: نون ساکن و تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا۔ نون ساکن و تنوین کے اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حروف آ جائیں، اس میں کتنے حرف ہیں؟ 15، سا، سا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، جیسے انتم، منصابہ وغیرہ۔ اسے اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ اخفا حقیقی کا طریقہ: نون ساکن و تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے الگ رکھ کر اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر تشدید کے بغیر اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کرنا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا نون ساکن و مشدد اور تنوین کے قواعد، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلا ٹاپک۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔